یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کے کسی بھی اوپینین پہ تنقید کرنے سے پہلے اور اس کو کرٹیک کرنے سے پہلے ریکنسر کرنے سے پہلے آپ سے سمجھ لیا جائے کہ اوپینین ہے کیا. اس وقت فلسطین کی سچویشن کا حل آپ ایک پیش کرتے ہیں، وہ حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ مسلم ممالک اپنا کردار ادا کریں. یہ سفارت کا دور ہے. یونائٹڈ نیشنز موجود ہے دنیا میں، ایسے پیس کو برنگ اباؤٹ کرنے کے میکنزمز موجود ہیں. اس وقت انڈیفرنس نہ شو کیا جائے، یونائٹڈ نیشنز کے پاس جایا جائے، پیس فورس کی ریکویسٹ کی جائے. اس پیس فورس میں مسلمان والنٹریلی اپنی اپنی ملٹری جتنے بھی لوگ وہ کر سکتے ہیں، ایک ریزنیبل نمبر ہونا چاہیے، وہ اگر اس میں بھیجیں تو فوری طور پہ جو ظلم اور جبر کا سلسلہ ہے، اس کو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو روکا جائے. لوگوں کو وہاں پہ کھانا پہنچایا جائے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو وہاں پہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں وہ ادویات پہنچا کر دور کیے جائیں. اور اس کے بعد جو ری بلڈنگ پروجیکٹ ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. یہ اس کا سب سے کریڈیبل حل ہے. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مسلمان ملک اپنے بلاکس کے ذریعے اسرائیل کی تجارت کی جو گزرگاہیں مسلمان ملکوں سے گزرتی ہیں، وہ بھلے ہواؤں سے ہوں یا زمینی رستوں سے ہوں، اس کو روکے. لوبینگ یورپ کے ساتھ کرے. امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ اس وقت اختلاف پایا جاتا ہے. وہ سپورٹ اسرائیل کو نہیں ہے اکراس دا ویسٹرن کنٹریز. یو کے وغیرہ بہت غصے میں ہیں، فرانس بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے. تو مسلمان ملک اپنا کردار ادا کریں. پیسہ، دولت، فوج، سفارتکاری، سارا کچھ موجود ہے. اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 سے 2 ہفتے بھی رہے گا. اس کو دیانتداری سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. سب یہ سے پہلے اس وقت جو سچویشن ہے غزہ میں، اس وقت جو فلسطین پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہ جی، ظاہر ہے اسے آپ غلط ہی سمجھتے ہوں گے. یا شور. اور اسی کے سیز فائر جو امیڈیٹ کام ہے وہ اس کا سیز فائر ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف جب یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بے شک اسرائیل جو پہلے کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اس کی بھی جو عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اور انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں، اس کا کوئی بھی ذی شعور ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن اس کو ایسکلیٹ جو کیا وہ حماس کے 7 اکتوبر کے اٹیک نے کیا. حماس کے اسپوکس پرسن آئے، میں نے ان سے پوچھا تو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، آگے بات کرتے ہیں لیکن ہم نیریٹو کی جنگ جیتے ہیں. اسرائیل کو کم از کم حماس کے اس اقدام نے یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ اپنا ملک دنیا میں ایک کیس بلڈ کر سکے، جسے کچھ لوگ جسے دنیا میں کچھ ملک بائی بھی کر رہے ہیں، جس میں کینیڈا بھی ہے، یو ایس بھی ہے. دیکھیں، تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی اس جنگ کو 7 اکتوبر کے تناظر میں دیکھے کہ جیسے اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایسے مظالم 1930 کی دہائی سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ تو مورخین کے مطابق اس سے پہلے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں. خود کش دھماکے، بم بلاسٹ 30 کی دہائی میں بھی ہو رہے تھے. نکبہ 1948 میں ہوا تھا. اور اس کے بعد جو اپرائزنگ ہوئی ہے، بار بار ہوئی ہے، انتفادہ ہوا، وہ انہیں مظالم کے خلاف ہوا. غزہ کے موجودہ جو مزاحمت کار ہیں یہ تو پیدائشی انتفادہ کی ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہنا کہ جو گیٹوز بنائے تھے نازیز نے جیوز کے خلاف، اس میں وارسا اپرائزنگ ہوئی تھی، وارسا کے جو گیٹوز ہیں وہاں پہ. تو کوئی آدمی کہے کہ وہاں سے ہم جو نازیز نے ظلم کیے تھے ہم اس کو وہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے سے نہیں. وہ بھائی آپ نے اس دنیا پہ سب سے بڑی جیل آپ نے بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، نہ ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں، نہ وہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہے. آپ نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ڈپینڈنٹ ہیں لٹرلی کہ آپ کتنی وہاں پہ امداد جانے دیتے ہیں صرف اس چیز پہ. تو ان لوگوں سے آپ اگر وہ جیل توڑ کے انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس ایفرٹ پہ تو جو یونائٹڈ نیشنز کی رولنگس ہیں اس کے مطابق تو آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے کہ جن کے قبضہ کیا جائے. یہ یونائٹڈ نیشنز میں 2 قراردادیں ہیں، ایک جنرل ہے اور ایک میں فلسطین کا اسپیسیفکلی نام لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس مسلح مزاحمت کا، آرمڈ ریزسٹنس کا حق موجود ہے. اس میں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور کنڈیم کر سکتے ہیں ان سویلینز کو کہ جو متحارب نہیں ہیں، اور ان کی اگر کلنگز ہوئی ہیں اس کو ہم بھی کہتے ہیں وہ غلط ہے. اسلامکلی رولز ہیں انگیجمنٹ کے، وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اگر انہوں نے ان کے فوجیوں کے کیا ہے کہ اس طرح کا ایک مزاحمتی گروپ ہے، اس طرف کا
اب آپ یونائٹڈ نیشن میں انہیں کہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، ٹھیک ہے، سارے لیبلز استعمال کیے جاتے رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کے لیے بھی کیے جاتے رہے، اور بھی لوگوں کے لیے کیے جاتے رہے جن کے سروں پہ 10 ملین کی باؤنڈریز تھی، آج وہ بھی ہیرو بنے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور میں کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. جولانی صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی فیلنگز ہیں، لیکن میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو آبجیکٹو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مظلوم ہیں، ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. 7 اکتوبر سے پہلے بھی، بہت لمبا عرصہ پہلے بھی یہی کام چل رہا تھا. تو اس لیے اس کو 7 اکتوبر کے کانٹیکس میں دیکھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے تاریخ کے ساتھ، بہت بڑا یہ ناانصافی ہے فلسطینیوں کے ساتھ. یہ اس معاملے کو دیکھنے کا ٹھیک تناظر نہیں ہے. آپ نے جہاں فرمایا کہ اب اس کی سیز فائر ہونا چاہیے آبویسلی، لیکن جب یہ جنگ شروع کی تھی، کم از کم اس پریکٹیکل اس وقت کی جنگ، کہ جب حماس نے حملہ کیا تو ظاہر ہے اعلان جنگ ہی کیا تھا نا، جواب دیا یا تھا اپنی جانب سے. تو ایک جنگ شروع کر کے اب سیز فائر کی فریاد کیوں؟ سیز فائر کی فریاد اس لیے نہیں کہ وہاں پہ جنگ رک جائے کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو فوجیں لڑتی رہیں آپس میں. سیز فائر اس لیے کہ وہاں پہ ہسپتال برباد کر دیے گئے ہیں، کوئی میرے 4 5 میرے خیال میں رہ گئے ہیں، سنگل فگر ان اینی کیس، وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے، فلی آپریشنل نہیں ہے. ادویات ختم ہوئی ہیں. سیز فائر اس لیے کہ جو لینگویج صہیونیوں نے استعمال کی ہے وہ جینوسائیڈ کی ہے، اور وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. وہ فائٹرز کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، وہ سویلینز پہ ہو رہا ہے. ان کو سب ہیومن اینیملز کہا گیا ہے کہ ان کا پانی بند کرو، ان کی بجلی بند کرو. ہسپتال میں بچے تڑپ کر جانے دے رہے ہیں، پیگنٹ خواتین ہیں. ایک ایک حملے میں، ابھی جیسے ڈاکٹر نجار ہے، ایک حملے میں 10 ان کے بچے ہیں، 9 کی شہادت ہو گئی ہے. ایک جو ہے ایز وی آر ریکارڈنگ دس کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، جو لیٹسٹ میرے پاس جو خبریں ہیں. سیز فائر اس حوالے سے ہو کہ جو سویلینز پہ، جو دنیا کے ہر اخلاقی، ہر فوجی، ہر قانونی معیار کے مطابق غلط ہے کہ سویلینز پہ آپ یہ کام نہ کریں. فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، لڑیں. فلسطین کے مزاحمت کار ہیں، انہوں نے بھی جو اسرائیل کے اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس ڈویژنز برباد کیے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں بھی، لڑیں فوجیں آپس میں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون انہوں نے 7 اکتوبر کو کسی سویلین کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اسرائیل نے تو سویلینز 50,000 سے زیادہ ختم کر دیے ہیں. اس پہ ہم کیا کہیں گے؟ سیز فائر نہ ہو، جاری رہے. یہ فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا. اور جب یہ جو حماس، گروپ سوری ہوتے ہیں، پلیز کہا. اس کو حماس کو تو یہ فارمل آرمی ایکسیپٹ نہیں کرتے. بہرحال ایک متحارب گروپ ہے، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، ضرور ہو. اور جس یو این ریزولوشنس کی دور کی آپ نے بات کی معاف کیجیے گا، کہ یو این کی جانب سے جو ریزولوشنز ہیں اس میں جو پارٹی ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے انہیں حق ہے ریٹیلیٹ کرنے کا، وہیں یو این ریزولوشنس آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ایریاز میں حق ہے کہ جو کانفلکٹڈ ہیں، جہاں پہ جو ڈسپیوٹڈ ہیں. 1948 کی باؤنڈریز جو یو این نے بنائی تھیں، حماس نے جہاں حملہ کیا وہ ان باؤنڈریز کے تحت اسرائیل میں آتا تھا، وہ کانفلکٹڈ نہیں تھا، وہ ڈسپیوٹڈ نہیں تھا. تو یہ ہم صحیح. یو این کی ایک بات مانیں گے اور دوسری کیوں نہیں مانیں گے؟ سوری، 1967 کی آپ باؤنڈریز کا کیوں ذکر نہیں کر رہے ہیں؟ 1947 48 کی بات کر رہا ہوں، 1947 48 یہ میں جو. 1967 کا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اسرائیل نے وائلیٹ کی ہوئی ہیں. یہ ایریا اسرائیل کے پاس نہیں تھا. انہوں نے تو غزہ پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا 2005 تک، سائنے تک قبضہ کیا ہوا تھا. یہ سب 1967 میں ہوا ہے. اور ابھی ہم باؤنڈریز کی بات نہیں کر سکتے. اس لیے باؤنڈریز کی بات نہیں کر سکتے کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی ہیں. کسی بھی ملک سے جا کے پوچھیں آپ کی باؤنڈریز کہاں پہ، وہ آپ کو بتاتے ہیں. کوئی ایک ادر ڈسپیوٹڈ ایریا ہو سکتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. آپ خود اسرائیل سے جا کے پوچھیں کہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کی باؤنڈریز کہاں پہ ہیں. وہ سارے کا سارا ایریا ڈسپیوٹڈ ہے. جو ابراہیمک اکارڈز ہوئے تھے ایک ایک کر کے اسرائیل نے وائلیٹ کیے ہوئے ہیں. کوئی کیسر احمد راجہ، کوئی عباس حیدر اس چیز پہ تبصرہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اسرائیل کے اندر ایریا آتا ہے. آپ خود اسرائیل سے پوچھیں ذرا، آپ ہمیں نقشے پہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی باؤنڈری کہاں پہ ہے. نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ چونکہ انہوں نے ہر علاقے پہ قبضہ کرنا ہے. انہوں نے جو موجودہ سعودی عرب ہے یہاں پہ آنے کا پروگرام ہے، سائنائی میں جانے کا دوبارہ سے پروگرام ہے، جورڈن اینڈ سیریا میں جانے کا پروگرام ہے. اس لیے اسرائیلی گورنمنٹ کبھی آپ کو نہیں بتائے گی کہ ان کی باؤنڈریز کہاں پہ ہیں. تو کسی عباس کو، کسی کیسر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر بتائے کہ کون سا ایریا وہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہے، کون سا نہیں ہے. یو این کی ریزولوشنس کو یہ حق ہے کہ وہ یہ بتائے گا کیا ڈسپیوٹڈ ہے اور کیا ڈسپیوٹڈ نہیں جو ہے. پارٹیشن پلان تھا وہ تو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا نا. مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا تھا اس لیے کہ وہ 55%، جو 6-7% کی غالباً آبادی تھی، بہت کم تھی، اس کو 55% اسرائیل جو ہے وہ دے رہے تھے. حائفہ کو اس سے لے کر وہ جتنا وہ ان کا ایک کوسٹل ایریا ہے اس کا اکثریت اسرائیل کو دے رہے تھے. وہ تو اس بیس پہ ریجیکٹ کیا گیا تھا کہ بھئی آپ کا پارٹیشن پلان یہ ہم نہیں مانتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ اس کے بعد 1967 میں جو اسرائیل نے اٹیکس کیے اور ان علاقوں پہ قبضہ کیا، ایز وی اسپیک، آپ کیا یونائٹڈ نیشنز کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل سے کہیں کہ اپنے ملک کے بارڈر تو ہمیں دکھاؤ کہاں پہ ہیں؟ اسرائیل تو نہیں دکھاتا کسی کو بارڈر، وہ تو کہتا ہے سارے کا سارا ہمارا ہے، صرف یہ نہیں جو باقی ملک ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ آن واٹ بیسس کین وی سے کہ یہ اسرائیل کا حصہ تھا؟ بھائی بتائیں تو صحیح نا، ان کا بارڈر کہاں سٹارٹ ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟